السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت کو صدر ٹرمپ کی بات ماننا پڑی، ملیریا کی دوا پر پابندی اٹھانا پڑی۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے ہفتے نہیں بلکہ مہینے لگ سکتے ہیں، سعودی حکومت۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی طبیعت زیادہ خراب، دستور ICU میں۔ میں چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں، موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے، صدر ٹرمپ۔ کورونا کے باعث جاپان میں اسٹوڈنٹ کی بجائے ان کے روبوٹس نے ڈگریاں وصول کی۔ کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی باڈیز کو سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ نیو یارک میں لوگوں کی تدفین کا مسئلہ، پارک کو عارضی قبرستان بنانے کا فیصلہ۔ طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم مودی کی رہنما منجو تیواری نے کورونا کو بھگانے کے لیے فضا میں گولیاں چلا دیں اور ساتھ ساتھ گو کورونا گو، گو وائرس گو کے نعرے۔ آئرلینڈ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، پرکیف پرسرور مدہوش کرنے والی آوازوں میں آذان اور تلاوت سن کر حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر امریکی صدر کے کہنے کے بعد بھارت نے کورونا کے علاج میں مددگار ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوین کی برآمد پر پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ بھارت ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوین خاصی بڑی مقدار میں بناتا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے اسے کورونا کے خلاف لڑائی میں گیم چینجر قرار دیا تھا۔ دوا کی بڑھتی ہوئی مانگ اور مثبت نتائج کے سبب امریکہ نے بھارت سے مذکورہ دوا برآمد کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر بھارت نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس دوا کو لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں خریدے جانے کے سبب بھارت میں بھی اس کی قلت ہو گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4900 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 137 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 382 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ادھر کورونا پر قابو پانے کی کوششوں میں کامیابی کے لیے ہفتے نہیں بلکہ مہینے لگ سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کے اس بیان کے بعد مسلم دنیا میں رمضان المبارک اور عید الفطر لاک ڈاؤن اور کرفیو کے سائے میں منانے سے متعلق خدشات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ دنیا کورونا پر قابو پانے کے قریب نہیں اور سعودی عرب اس دنیا کا حصہ ہے۔ ہم ہفتوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ مہینوں کی بات کر رہے ہیں، اس پر قابو پانے کے لیے کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بدستور ICU میں ہیں اور برطانوی کابینہ کے ایک رکن کے مطابق وزیر اعظم کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہے اور اب ان کو آکسیجن سپورٹ دی گئی ہے۔ وہ وینٹی لیٹر پر تو نہیں ہے لیکن ان کو آکسیجن سپورٹ دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے علاج کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے۔ پیر کی سپہر وزیر اعظم کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ انہیں میڈیکل ٹیم کے مشورے سے ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے شعبے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ملکہ برطانیہ کو وزیر اعظم جانسن کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ ڈومینک راب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سینٹ تھامسن ہاسپٹل میں بہترین ٹیم ہے اور وزیر اعظم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ادھر پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے معروف میڈیسن کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر لندن سے رابطہ کریں، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صحت سے متعلق بتایا کہ میں تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کے مطابق میری صحت ٹھیک ہے، لیکن بورس جانسن کا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہونا ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ میں چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں، موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے۔ میں نے درست وقت پر یورپ اور چین کے سفر پر پابندی عائد کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ میں فضائی سروس انتہائی محدود ہے اور زیادہ تر فضائی سروس میڈیکل سپلائی کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک صحافی نے میڈیکل سپلائی کی کمی سے متعلق سوال کیا تو امریکی صدر بھڑک اٹھے۔
اور کہا کہ کورونا ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے، وفاق کی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اب تک 17 لاکھ سے زائد کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں، میڈیکل سپلائی کی کمی نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں کمی پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملٹری سمیت سارا سسٹم ٹوٹا ہوا ملا۔ میڈیکل سپلائی پر تنقید کرنے والے آفیسر اوباما دور میں تعینات کیے گئے تھے۔ کئی ریاستوں کے گورنرز میڈیکل سپلائی کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ گورنرز کو گینڈوں سے مشابہت دیتے ہوئے کہا کہ بہت سے گورنرز وفاق کے کام کی تعریف حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن ڈیموکریٹ گورنر گینڈوں کی طرح ہیں جو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ان کا مشرق وسطی سے متعلق کہنا تھا کہ اب ہم مشرق وسطی میں کھربوں ڈالرز ضائع نہیں کریں گے، کھربوں ڈالرز اب امریکہ کی تعمیر نو پر خرچ ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ کورونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 3,60,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ میں 19,000 سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا کی اکثریت کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے میں جاپان میں طلباء و طالبات نے گریجویشن کی تقریب میں اپنے اپنے نمائندہ روبوٹس بھیج کر کانوکیشن میں شرکت کی اور ڈگریاں وصول کیں۔ جاپان کی بزنس بریک تھرو ٹیکنالوجی BBT یونیورسٹی نے کورونا کے تناظر میں اپنے سالانہ کانوکیشن میں اگرچہ طلباء و طالبات کو جامعہ آنے سے تو روک دیا، لیکن اس ضمن میں ایک ذہانت بھرا حل بھی پیش کیا کہ وہ اپنے روبوٹ کے ذریعے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تقریب ایک ہوٹل میں منعقد ہوئی جہاں وائس چانسلر سمیت چند لوگ ہی موجود تھے۔ ٹیکنالوجی سے محبت کرنے والی اس قوم نے ہر طالب علم کے لیے اس کے نام سے معصوم روبوٹ بنائے جو اس تقریب میں شریک ہوئے اور ڈگری وصول کی۔ ادھر کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی باڈیز کو دفنانے کی بجائے انہیں سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں دیکھنے میں آیا، جب لوگ اپنے گھر والوں کی باڈیز کو گھر کے باہر ہی چھوڑ گئے۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جس کے باعث ان ممالک کی معیشتوں کا پہیہ جام ہو گیا ہے، جس کا عملی نمونہ جنوبی امریکہ کی ریاست ایکواڈور میں دیکھنے میں آیا، جہاں تابوت ہی کم پڑ گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایکواڈور میں تقریباً 170 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ میں 24 گھنٹوں میں 1255 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کورونا صرف ایک ہی دن میں مزید 1255 جانیں نکل گیا، جس کے بعد امریکہ میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 10,871 ہو گئی ہے۔ دوستو، خدا جانے اس میں کتنا سچ ہے، لیکن امریکی میڈیا رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ شہریوں نے اپنے پیاروں کی نیتیں وصول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ باڈیز رکھنے کے لیے سرد خانے بھی کم پڑ رہے ہیں۔ ہلاکتوں اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امریکہ اسے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جس کے باعث نیو یارک میں لوگوں کی تدفین مسئلہ بن گئی ہے۔ نیو یارک میں پارک کو عارضی قبرستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن کورونا کے باعث قبر کھودنے والا سٹاف بھی کام پر نہیں آ رہا، جس کے باعث پارکوں میں خندقیں کھود کر قطار میں 10 تابوت رکھے جائیں گے۔ امریکی میڈیا نے دل دہلا دینے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا امریکیوں کے دلوں میں اس قدر بیٹھ چکا ہے کہ لوگ ہاسپٹلوں سے اپنے پیاروں کی نیتیں بھی وصول نہیں کر رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان سب کے باوجود ساتھ ساتھ صحت یابی کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اب تک امریکہ میں 19,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری ٹیم اب اس بے نتیجہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی جو متعلقہ فریقین کے درمیان شروع ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فروری میں ہونے والے امن معاہدے میں طے پایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی 10 مارچ تک شروع ہو جائے گی۔ امن معاہدے کے مطابق افغان حکومت نے 5,000 قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ سیاسی چپکلش کے باعث قیدیوں کا معاملہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے تبادلے پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ ادھر بھارت میں مودی کی جماعت کی معروف مقامی رہنما منجو تیواری نے کورونا کو بھگانے کے لیے فضا میں گولیاں چلا دی اور ساتھ ساتھ گو کورونا گو، گو وائرس گو کے نعرے بھی لگاتی رہیں۔
آپ اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کاپی رائٹس کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم مودی کی اپیل پر ملک بھر میں کورونا کو شکست دینے کے لیے یوم یکجہتی منایا گیا، جس کے دوران شمعیں روشن کی گئی اور کورونا کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا، لیکن اس کی آڑ میں بی جے پی کو پسند کرنے والوں کی عجیب و غریب حرکتیں بھی دیکھنے کو ملی، جس میں ایک یہ بھی تھی کہ ریاست اتر پردیش کی رہنما منجو تیواری نے اپنے وزیر اعظم کی تابع داری مضحکہ خیز انداز میں پوری کی۔ منجو تیواری کی سادگی کی حد دیکھو کہ نہ صرف ہوائی گولیاں چلائیں بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتی، جس پر اپوزیشن جماعتوں سمیت عوام نے بھی شدید تنقید کا اسے نشانہ بنایا تھا اور کچھ میرے جیسوں نے اس کو انجوائے بھی کیا، لیکن پولیس نے خاتون رہنما کو FIR کے لیے درج کیا۔ بعد میں خاتون رہنما نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ یوم یکجہتی ہولی کی طرح منایا اور یہ بھی مانا کہ میں نے اس میں آتش بازی بھی کی۔ ادھر دوستو، آئی لینڈ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ آئی لینڈ کے ایک مشہور چرچ میں خصوصی دعا کے دوران اذان سن کر حاضرین پر کیفیت طاری ہو گئی۔ مسجد کمیٹی کی درخواست پر مسلمانوں نے گھروں میں اذانیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پوری دنیا کی طرح آئی لینڈ بھی اس وقت کورونا کی زد میں ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئرش حکومت نے ملک میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آئی لینڈ کے ایک چرچ نے خصوصی دعا کا اہتمام کیا، جس میں مسلمانوں کو بھی تلاوت اور اذان دینے کا موقع فراہم کیا گیا۔ پرکیف پرسرور مدہوش کرنے والی آوازوں میں اذان اور تلاوت سن کر حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس دعائیہ تقریب کے بعد کمیٹی نے تمام مسلمانوں سے اپنے گھروں کے باہر اذان دینے کی درخواست کی، جس پر لبیک کہتے ہوئے انڈیا اور پاکستانی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے آئی لینڈ کے طول و عرض میں اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جہاں اللہ اکبر کی صداؤں کا سلسلہ ابھی بھی گونج رہا ہے اور اللہ کو پکارنے کی یہ صدائیں کورونا کے ختم ہونے تک گونجتی رہیں گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔